سورہ الجن آیت نمبر 1۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا۔ پہلا اشارہ اس آیت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جنات انسانوں کو سن سکتے ہیں، اور دوسری بات ہم پر یہ واضح کی جا رہی ہے کہ یہ بات اللہ کے نبی کی طرف وحی کی گئی، یعنی انہیں بتایا جا رہا ہے۔ وہ خود سے اس بات سے لا علم تھے جو بشری تقاضوں کے اصولوں کے عین مطابق ہے۔ آیت نمبر 2۔ يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا۔ جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے، ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے۔ یعنی جنات نے بھی فوراً سمجھ لیا کہ قرآن راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور وہ یہ بات اچھی طرح جان گئے کہ جب تک آپ ہر طرح کے شرک سے انکار نہیں کریں گے، آپ ایمان سے محروم ہی رہیں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 میں اللہ تبارک تعالی ہم سے مزید فرماتے ہیں، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالی کتاب و حکمت اور نبوت دے، یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالی کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ، تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے باعث۔ یہی انبیاء کرام کی صحیح تعلیمات ہیں، یعنی صرف اور صرف اپنے رب پر ایمان لائیں، اور کسی دوسری ذی ہستی کو، چاہے وہ زمین کی تہ میں ہو یا آسمان کی بلندیوں پر، اپنے رب کے ساتھ اس کی ذات اور صفات میں شریک مت ٹھہرائیے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اس پاک و صاف کلام کو اچھی طرح سمجھ کر توجہ سے پڑھتے اور سیکھتے ہیں، وہی لوگ اللہ کے حکم سے اور اس کی دی ہوئی ہدایت سے شرک کی غلاظت سے بچ جائیں گے۔ قرآن باقاعدگی سے پڑھنے اور سیکھنے کو اپنا معمول بنائیے، آپ سیدھی راہ پالیں گے۔ آیت نمبر 80۔ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ
أنتم مسلمون۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم کرے۔ کیا وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ جب فرشتوں اور انبیاء کرام کے بارے میں واضح حکم ہے تو آپ دوسرے ناموں کے بارے میں تو بھول ہی جائیں۔ شرک گناہ کبیرہ ہے۔ صرف اور صرف اپنے رب کا ذکر اور حمد و تسبیح بیان کیجیے۔ خالص اپنے رب کی عبادات کیجیے۔ اپنے رب کے بتائے ہوئے احکامات پر من وعن عمل کیجیے۔ اپنے رب کی راہ میں اچھی کوششیں کیجیے، جستجو اپنائیے۔ اپنے خالق سے مغفرت، مدد، رحم اور اس کی نعمتیں طلب کیجیے۔ اپنے ایمان کو شرک سے پاک کیجیے اور غیر اللہ کے ناموں اور ٹھکانوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ شیطانی حملوں سے بچنے کے لیے شیطانی اڈوں کو اپنی آماج گاہ مت بنائیے۔ آپ کے مسائل کا حل اور آپ کا بچاؤ صرف اور صرف آپ کے رب کی رحمت کے سایوں میں ہے۔ اپنے رب کی راہ میں آپ دنیا کی نعمتیں بھی پائیں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ اپنے رب سے رجوع کیجیے۔ کثرت سے توبہ و استغفار کیجیے۔ فرض عبادات کی پابندی کیجیے۔ قرآن پڑھیے، سیکھیے، سمجھیے۔ آپ کے کردار کی سلامتی اسی میں ہے۔ یہ زندگی ہمیں اسی لیے عطا کی گئی ہے کہ ہم اپنی آخرت کا سامان کر سکیں۔ ہر پل، ہر لمحے کی اہمیت کو سمجھیے، تقوی اپنائیے اپنے رب کی راہ میں۔ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔